إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ منگل سورہ فاتحہ کی دوسری آیت شریفہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں، اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بقیہ باتیں آئندہ یعنی آج کی تفسیر میں پیش کی جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور الرحمن میں الرحیم میں کیا کیا فرق ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ بھی میں نے گزشتہ بیان کر دی تھی۔ اور میں نے کہا تھا کہ الرحمن کا مطلب بھی رحم کرنے والا، اور الرحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، لیکن دونوں میں بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فرق نہیں بلکہ بہت سارے فرق ہیں۔ تو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ رحمان دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے ہے۔ رحمان دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور اسی صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، نافرمانوں کو اسی صفت رحمانیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ کئی مشہور واقعات ہیں جو آپ حضرات نے بھی سنے ہوں گے کہ ساری زندگی زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی، گناہ کرنے والی عورت کو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ صفت رحمان ہے، صفت رحمانیت ہے
اسی رحمانیت کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کیا ہے۔ 99 قتل کرنے والا قاتل ایک صاحب کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، 90 پر 9، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو اتنا بڑا قاتل ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا اچھا، جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو چلو 100 پورے کر لیتا ہوں۔ تو اس کو بھی اس نے مار دیا۔ تو 100 قتل کرنے والا قاتل کسی ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور وہ اللہ والا کہتا ہے کہ تو 100 قتل کیا ہے، اگر اس سے زیادہ قتل کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتا، توبہ کرتا تو اللہ ضرور تیری توبہ قبول کرتا، تجھے معاف کر دیتا، لیکن اس کی شرط یہ ہے تو جس بستی میں، جس علاقے میں رہتا ہے وہ بستی گناہگاروں کی، خطا کاروں کی ہے، اس بستی سے نکل کر تو نیک لوگوں کی بستی میں آ جا، اچھے لوگوں کی بستی میں آ جا۔ اب توبہ کرنے کے ارادے سے، نیکی کرنے کے ارادے سے ایک بستی کو چھوڑ کر وہ دوسری بستی کو جا رہا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم لے کر جائیں گے، جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں ہم لے کر جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے ابھی اس نے پکی توبہ نہیں کی تھی، ابھی یہ نیک لوگوں کی بستی میں داخل نہیں ہوا تھا، جب داخل نہیں ہوا تو اس کی توبہ بھی مکمل نہیں ہوئی، تو ہم لے کر جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ توبہ کرنے کے ارادے سے نکل چکا تھا، توبہ کرنے کے ارادے سے نکل چکا تھا، نیک لوگوں کی بستی میں جانے کا ارادہ کر چکا تھا، تو ہم لے کر جائیں گے۔ اگر اس کو موت نہ آتی تو ضرور بھی ضرور یہ نیک لوگوں کی بستی میں داخل ہو جاتا۔ اب فرشتوں میں تکرار ہو گیا، تو اللہ نے کہا ایک کام کرو، زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی سے جہاں یہ مرا ہے وہ جگہ قریب ہو تو جنت کے فرشتے لے کر چلے جائیں، اور اگر برے لوگوں کی بستی سے جہاں یہ مرا ہے وہ جگہ قریب ہو تو جہنم کے فرشتے لے کر چلے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو جگہ نیک لوگوں کی بستی والی تھی وہ جگہ اصل میں دور تھی اور برے لوگوں کی بستی قریب تھی۔ اب ناپنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، زمین کو سکڑ دیا، نیک لوگوں کی بستی کو قریب کر دیا اور برے لوگوں کی بستی کو دور کر دیا۔ جب زمین کو ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی قریب ہو گئی اور برے لوگوں کی بستی دور ہو گئی۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے لے کر جائیں گے۔ تو 100 قتل کرنے والے قاتل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا۔ یہ صفت رحمانیت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر آگے گزر گئے۔ پھر کئی گھنٹوں کے بعد یا دنوں کے بعد اسی راستے سے حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے
اور اللہ کے فرشتے نور کے طبق لے کر آ رہے ہیں اور وہ خوشی میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب یہ آرام سے ہے، سکون سے ہے، نور کے فرشتے نور کے طبق لے کر اس کی قبر میں کھڑے ہیں۔ اللہ نے کہا اے عیسیٰ، یہ بڑا گناہگار، خطاکار، نافرمان آدمی تھا، اس کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے میں اسے عذاب دے رہا تھا، لیکن یہ جب مر رہا تھا، اس کی موت آ رہی تھی، تو اس نے اپنی بیوی کو ایک وصیت کی، اور اس وقت اس کی بیوی حالت حمل میں تھی۔ کس میں تھی؟ حالت حمل میں تھی۔ تو دنیا سے جاتے جاتے اس نے وصیت کی کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، میں تو غلط آدمی تھا، ایسا ویسا آدمی تھا، اگر تجھے کوئی لڑکا پیدا ہو جائے یا لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے اچھا آدمی بنانا، اسے نیک بنانا، میں تو نیک نہیں تھا لیکن میرے بچوں کو تو نیک بنانا، یہ کہہ کر وہ دنیا سے چلا گیا۔ آج بھی لوگ بولتے ہیں نا، میں نہیں پڑھا بھائی میرا بچہ پڑھ لیں دے، میں اچھا نہیں بنیا میرا بچہ اچھا بن جان دے، آج بھی لوگ بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی اس نے کہا، انتقال ہو گیا۔ پھر اس عورت کو لڑکا پیدا ہوا، وہ لڑکا بڑا ہوا، ماں نے وصیت کے مطابق اس بچے کو پالا پوچا، اتنا بڑا کیا کہ اس بچے کو مکتب میں مدرسے میں داخل کر سکے، اور اس بچے کو مدرسے میں مکتب میں داخل کر دیا، اور اس بچے نے سب سے پہلے اپنے استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا بچہ دنیا میں مجھے الرحمن اور الرحیم کہہ رہا ہے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ دنیا میں مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، معاف کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا کہہ رہا ہے، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں، عذاب ہٹا دو۔ تو الرحمن الرحیم کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی سے عذاب کو ہٹا لیا۔ یہ صفت رحمانیت ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر رہا ہے۔ اور الرحمن یہ ایسا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مستقل اس کے نام سے ایک سورت بھی نازل فرمائی، مشہور سورت ہے 27ویں پارے کی سورۃ الرحمن، اور لوگوں کو بڑی پسند بھی ہے سورۃ الرحمن۔ اللہ نے اپنے اس نام سے سورت بھی نازل فرمائی، اور اسی نام سے سورت کو شروع بھی فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اسی نام سے سورت کو شروع بھی فرمایا۔ تو کتنا بڑا یہ نام ہے، اور پورے قرآن پاک میں تقریباً 57 جگہ یہ نام آیا ہے۔ کتنی جگہ؟ 57 جگہ یہ نام آیا ہے۔ اور اسی طرح اس نام کے ساتھ دوسرا نام الرحیم ہے۔ الرحیم یہ خصوصی رحمت کرنے کے لیے، خصوصی انعام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور ایسی خصوصی رحمت اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کرے گا کہ اس رحمت کے بعد کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اس رحیم کی برکت سے اللہ ایسی نعمتیں نچھاور کرے گا کہ ان نعمتوں کے بعد کوئی نعمتیں نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں اللہ
صفت رحیمیت کی برکت سے دے گا، ایسی عزت دے گا کہ اس عزت کے بعد کوئی ذلت نہیں ہوگی، ایسی مالداری دے گا اس مالداری کے بعد فقیری نہیں ہوگی، ایسی صحت دے گا اس صحت کے بعد بیماری نہ ہوگی، ایسی جوانی دے گا کہ اس جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں ہوگا، ایسی زندگی دے گا اس زندگی کے بعد موت نہیں ہوگی، اور ایسی نعمتیں دے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، اور ان لمٹ نعمتیں دے گا، لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نعمتیں دے گا، اور وہ نعمتیں صفت رحیمیت کی وجہ سے دے گا۔ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے، داخل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی مغفرت کے، بخشش کے راستے ہموار کیے ہیں، وہ سارے کے سارے راستے اسی صفت رحیمیت کا نتیجہ ہیں۔ امریکہ میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت مولانا مفتی شاہ نوال الرحمن صاحب، ایک بہت بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، وہ اصل میں حیدرآباد کے ہیں لیکن امریکہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی ہے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں، تو حضرت نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اچھائیاں اور بھلائیاں ہو رہی ہیں، وہ تمام اچھے کام انہی دو ناموں کی برکت سے ہو رہے ہیں، الرحمن اور الرحیم، ان دو ناموں کی برکت سے ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا، اللہ نے دنیا میں حضرات انبیاء کو بھیجا تاکہ حضرات انبیاء علیہم السلام لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، غلط راستے سے بچائیں، جنت کے راستے کی طرف لے کر آئیں، جہنم کے راستے سے بچائیں۔ حضرات انبیاء کو بھیجنا یہ بھی صفت رحیمیت ہے۔ اور آگے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے اندر دعوت و تبلیغ کے نظام کو چلایا، دعوت و تبلیغ کی محنت کو چلائی، یہ بھی صفت رحیمیت کا نتیجہ ہے۔ حضرت نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، باقاعدہ کتابیں دیکھ کر، مطالعہ کر کے، نوٹ کر کے میں لاتا ہوں۔ قرآن پاک کی تفسیر کا معاملہ ہے، ہماری طرف سے کوئی بات نہ ہو، تفسیر بالرائے نہ ہو، کوئی غلط سلط بات ہم سے نہ ہو جائے، بہت احتیاط کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، تیاری کے ساتھ میں آ کر یہاں بیٹھتا ہوں، اور ہماری بات ریکارڈ بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی آتی ہے، پھیلتی بھی ہے، تو کوئی غلط بات نہ پھیلے، کوئی غلط میسج نہ جائے۔ تو حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت یہ صفت رحیمیت کا اثر ہے، صفت رحیمیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے بندوں کے اوپر رحم کا، کرم کا معاملہ کیا، اور بندوں کو جنت میں بھیجنا چاہا، اس لیے اللہ نے یہ محنت شروع کروائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے اچھے کام، جتنے دینی کام، جتنے بھلے کام دنیا میں چل رہے ہیں، تمام کے تمام کام اللہ کی صفت رحیمیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے شروع کروائے ہیں۔ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجددین کو بھیجتے ہیں۔ مجددین کا مطلب کیا؟ ہر 100 سال میں، ہر 100 سال کے ختم پر اللہ ایسے اللہ والوں کو بھیجتا ہے، ایسے بزرگوں کو بھیجتا ہے جو دنیا میں آ کر دین کا کام انجام دیتے ہیں، اور دین کے اندر جو لوگوں نے غلط سلط چیزیں پیدا کر دی ہیں
ان غلط سلط چیزوں کو ختم کرتے ہیں، دین کی تجدید کرتے ہیں، دین کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کے بعد سب سے پہلے اس دور کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کے دور میں تو دین مکمل خالص تھا نا، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں تھی، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں تھی، لیکن جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا لوگوں نے اس میں گڑبڑیاں شروع کر دیں، اس میں کمی زیادتی کرنے کی کوشش کی، اس میں بدعات و خرافات کا اضافہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ختم کرنے کے لیے، دین کو پاک و صاف کرنے کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر اللہ والوں کو بھیجتا ہے کہ تم دین کی تجدید کا، تطہیر کا کام کرو گے۔ تو سب سے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرات اپنے اپنے دور کے مجدد تھے۔ انہوں نے دین کی تجدید کا کام کیا ہے۔ پھر اس طرح 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، ہر 100 سال میں بڑے بڑے اللہ والے آپ کو ملیں گے جنہوں نے دین کی تجدید کا کام کیا۔ تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اکابر علماء دیوبند کو دین کی تجدید کے لیے بھیجا، دین کی تطہیر کے لیے بھیجا۔ انہی علماء میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، اور مفتی کفایت اللہ دہلوی، اور مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات ہیں، یہ اس دور کے مجددین ہیں جنہوں نے دین کے کام کو بڑی دلچسپی اور دلجوئی کے ساتھ کیا، اور دین کے اندر لوگوں نے جو غلط سلط چیزیں داخل کر دی تھیں اسے ختم کیا۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ یاس کا مطلب ایک امید تھی کہ ہم کیا کریں گے، امید نہیں، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ لوگوں میں اتنی برائیاں عام ہو گئی ہیں اور لوگوں میں دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، ہم کیا کریں، کیسے کریں؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کو، اجماع و قیاس کو سامنے رکھ کر ایک ترتیب نکالی، جو ترتیب یاس کو آس میں بدل بیٹھی، کہ ایک امید لگ گئی کہ اس کام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ دنیا میں عمومی دعوت کا کام اور عمومی اصلاح کا کام کروائے گا۔ تو دعوت و تبلیغ اور اس کے علاوہ جتنے دینی اور اچھے کام ہیں وہ صفت رحیمیت کا نتیجہ ہے، صفت رحیمیت کا اثر ہے، اور صفت رحیمیت آخرت میں خاص طور پر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی اپنے رحیم ہونے کا لوگوں کو منظرنامہ پیش کرے گا کہ دیکھو میں کتنا بڑا رحیم ہوں۔ دنیا کے اندر ایک گنہگار تاجر تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بخاری شریف کا واقعہ ہے، وہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا، بس انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا، اس پر رحم کر دیا۔ صرف کس لیے؟ وہ جو تاجر تھا وہ قرض دیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض لینے میں سختی نہیں کرتا تھا، پیسے واپس لینے میں سختی نہیں کرتا تھا، بس کوئی آ کر دے دیتا، لے لیتا، اور اگر کوئی عذر پیش کر دیتا یہ چھوڑ دیتا۔
تو اس عمل کی برکت سے اللہ نے اسے معاف کر دیا، رحم کر دیا، جا جا جنت میں چلا جا۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گناہگار آدمی، بہت گناہگار آدمی انتقال ہو رہا تھا، تو اپنے بچوں سے کہا دیکھو میں جب مر جاؤں تو مجھے دفنانا مت، مجھے قبر میں گاڑنا مت، بلکہ میری میت کو جلا کر اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا، اسے پھیلا دینا ادھر ادھر۔ تو بچوں نے وصیت کے مطابق اسی طرح کیا، اسے جلایا اور اس کی راکھ کو ادھر ادھر بکھیر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پوری راکھ کو ایک جگہ جمع کیا اور جسم کا ڈھانچہ بنا کر اس میں جان ڈالی، اسے زندہ کیا۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ نے پھر بھی پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو مسلمان ہے، تجھے تو قبر میں جانا چاہیے، قبرستان میں آنا چاہیے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ گناہگار کہنے لگا اے اللہ، ساری زندگی میں نے نافرمانی کی، گناہ پہ گناہ کیے، خطاؤں پر خطائیں کی، مجھے اب ڈر ہونے لگا کہ میں مر کر جاؤں گا، قبر میں رہوں گا، قبر میں فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے، تیرے سامنے حاضری ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا؟ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس طرح کر دیا کہ میری راکھ ادھر ادھر بکھر جائے اور میں اللہ کو نہ ملوں۔ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ساری زندگی گناہ کرنے والا، خطائیں کرنے والا۔ حدیث شریف میں اور تفسیر کی ایک کتاب ہے تفسیر قرطبی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کل قیامت کے دن دو آدمیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور وہ دونوں گناہگار ہوں گے۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ، تم دونوں دوزخ میں چلے جاؤ۔ تو جیسا ہی اللہ کا یہ آرڈر ملے گا، ایک آدمی دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، دوڑتا ہوا، پھر اور ایک آدمی آہستہ آہستہ جائے گا اور مڑ مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ نے پھر کہا آؤ 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 یہاں، میں نے جنت میں جانے کے لیے نہیں کہا تھا، جہنم میں جانے کے لیے کہا تھا، اور تم اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہو ایکسپریس ٹرین کی طرح، کیا بات ہے؟ تو وہ ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ، دنیا کے اندر میں نے تیری کوئی بات نہیں مانی، دنیا کے اندر میں نے تیری کوئی بات نہیں مانی، ایک بات بھی نہیں مانی، مجھے آج اس کا افسوس ہے، اس کا غم ہے۔ جب تو نے یہ حکم دیا، آرڈر دیا کہ جہنم میں چلے جاؤ، میں نے سوچا دنیا میں تو کوئی بات نہیں مانی، کم سے کم یہاں اس ایک بات کو میں مان لوں، تو تیرے حکم کو ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے میں دوڑ رہا تھا کہ کم سے کم اس بات کو مان لوں۔ اللہ نے کہا اچھا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے دوسرے سے پوچھا تو بہت آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، آخر بات کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ میں بھی بہت بڑا گناہگار خطاکار آدمی ہوں، میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور تجھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ شاید میرے آہستہ چلنے کی وجہ سے، میرے مڑ مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے تجھے رحم آ جائے اور تو مجھے جہنم سے روک لے۔ اللہ نے کہا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ تو دونوں جہنمیوں کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ کی رحیمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، چاہے وہ گناہگار ہوں، چاہے وہ خطاکار ہوں، کوئی ایک عمل بھی پسند آ جاتا ہے اس طرح معاف کر دیتا ہے، اس طرح بخش دیتا ہے۔ ایک آدمی بڑا گناہگار تھا، اللہ نے اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا،
صرف کس لیے؟ راستے میں جا رہا تھا، کانٹے دار درخت کی ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی تھی، اس نے سوچا کہ دوسرے لوگ آئیں گے تو اس کے کانٹے چبھیں گے، تو اس ٹہنی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ نے کہا تو نے میری مخلوق کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ کام کیا، جا آج میں تجھے تکلیف سے بچاتا ہوں۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ مشکات شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اتنے واقعات ہیں اللہ کی رحمت کے، اللہ کے رحم و کرم کے۔ میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، اتنا مواد مل رہا تھا، اگر میں مزید 4-5 مجلسیں صرف الرحمن الرحیم والی آیت پر کروں تو آرام سے ہو سکتی ہیں، بلا مبالغہ بول رہا ہوں۔ لیکن ہمیں اور بھی آیتیں سمجھنی ہیں، اور آیتوں میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ منگل میں مالک یوم الدین کی تفسیر کروں گا، لیکن کچھ باتیں ہیں وہ بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا رحیم ہے کہ اس سے بڑا کوئی رحیم نہیں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی رحیم نہیں۔ آپ حیرت کریں گے، ساری زندگی کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، نفاق کرنے والا، گناہ کرنے والا، خطا کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ایمان قبول کرنے کے لیے، کہا اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے فوراً ہاتھ واپس لے لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایمان تو قبول کر لوں گا، لیکن ایک بات مجھے بتائیے، میں نے ایمان قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں، خطا کیے ہیں، ان گناہوں خطاؤں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمرو، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ایمان قبول کرتے ہی ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک گناہ بھی نہیں رہتا، ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ منافقین کے بارے میں قرآن پاک کے 5ویں پارے میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے اور خطرناک طبقے میں رکھا جائے گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر یہ منافقین بھی موت سے پہلے توبہ کر لیں تو میں رحیم ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ فرعون کا نام تو آپ نے سنا ہے، کتنا بڑا کافر، مشرک اور گنہگار تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کہا کرتا تھا۔ جب یہ مرنے لگا، پانی میں ڈوبنے لگا، تو اس وقت اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، ڈوبتے ڈوبتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں قریب میں تھے، حضرت جبرائیل کو ڈر ہونے لگا، اندیشہ ہونے لگا کہیں اللہ تبارک و تعالی اس فرعون کو معاف نہ کر دے، تو حضرت جبرائیل نے کیا کیا، سمندر سے کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ میں ٹھوسنا شروع کیا کہ یہ اپنے منہ کو بند کر دے۔ حضرت جبرائیل کو اندیشہ ہونے لگا کہیں اللہ اس فرعون کو نہ معاف کر دے۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے
لوح محفوظ میں جو عرش کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ لکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب ہے، یعنی میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے۔ میں معاف کرنے پر آؤں تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، میں جسے چاہے معاف کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت لامحدود ہے، لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے۔ اگر کوئی اسے محدود کرے گا، انلمیٹڈ کو لمیٹڈ کرے گا، وہ گنہگار ہوگا۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ آدمی تو بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اور قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا جلال جوش میں آ گیا، اللہ نے کہا تم کون ہوتے ہو قسم کھا کر میری رحمت کو محدود کرنے والے؟ جا، میں نے اسے معاف کر دیا اور تجھے پکڑ لیا۔ تو اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ تو الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان، بہت کرم کرنے والا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنی چیزوں سے میں ایک امید کر سکتا ہوں، شاید آپ حضرات کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کیا بھائی، اللہ کی رحمت سمجھ میں آ گئی؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی چیزیں کافی ہیں اللہ کی رحمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کو سمجھنے کے لیے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کئی سوالات آ گئے، وقت کا بھی مسئلہ ہے، میں صرف ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا۔ مکروہ اوقات میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ ایک سوال آیا ہے۔ فجر کے بعد بھی مکروہ وقت رہتا ہے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے بھی مکروہ وقت رہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے مکروہ اوقات میں صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، تسبیح بھی کر سکتے ہیں، اور دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز کے علاوہ ہر عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا